أسارير وجه صبيح تسر أسارير وجه صبيح. تو کل ہماری بات کہاں تک ہوئی تھی؟ ابراہیم علیہ السلام کی دعا، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم. یہ ہو رہا تھا نا. تو اس میں ایک بات تو یہ تھی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو معلم بنا کر بھیجا گیا ہے. اس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو ایک معلم کی حیثیت سے دنیا میں بھیجا گیا ہے. اور تو اب ان کا معلم ہونا کس کس شکل میں ہے یہ ہمیں سمجھایا جا رہا ہے یہاں پر، کہ وہ کتاب کی تلاوت کریں گے، یعنی پڑھنا، ظاہری الفاظ کو پڑھنا سکھلائیں گے، پڑھ کر بتائیں گے، پڑھنا سیکھیں گے. تو جیسے عموماً ایک نظریہ ہوتا ہے کہ دنیا کی کوئی بھی کتاب ہو، اس کے معنی اور مفہوم سمجھ لو بات ہو جاتی ہے. اگر انجینئرنگ کی کتاب ہے تو اس کے معنی اور مفہوم سمجھ لیے، کانسیپٹ سمجھ میں آ گیا، بات ہو گئی، ختم ہو گئی، اس کا مقصد وہی ہوتا ہے. مگر یہ قرآن جو کتاب ہمیں عنایت کی گئی ہے، اس کا تعلق صرف معنی اور مفہوم سے نہیں ہے، بلکہ سب سے پہلی بات اس کی تلاوت، یعنی اس کے ظاہری الفاظ بھی اہمیت رکھتے ہیں، اور سب سے زیادہ اہمیت رکھتے ہیں، کیونکہ ان کے ظاہری الفاظ سے جو معنی نکل رہے ہیں اور جو مسائل نکلتے ہیں وہ کسی اور زبان میں اس کا ترجمہ کرنے سے نہیں نکل سکتا. ایک بات قابل غور ہے، یعنی اس کے ظاہری جو الفاظ ہیں، ان کا جو تلفظ ہے، اسی میں اس کے معنی چھپے ہوتے ہیں، اس کا مفہوم چھپا ہوتا ہے، اس کے اندر اس کے مسائل ہوتے ہیں. اگر کوئی قرآن کے نام پر اس کا ترجمہ کسی انگریزی زبان میں یا اردو زبان میں یا کسی اور زبان میں اگر کر کے دے دیا جائے اور یوں کہا جائے کہ قرآن ہے، تو قرآن نہیں کہلائے گا. ہاں، ترجمہ کہلائے گا، مگر قرآن نہیں کہہ سکتے. قرآن جو قابل ادب ہے، قابل احترام ہے، جس کے ہر حرف پر 10 نیکیاں لکھی جائیں گی، 10 گناہ معاف کیے جائیں گے، 10 درجات بلند کیے جائیں گے، جس کے خاص معنی پیدا ہوتے ہیں، وہ صرف اور صرف عربی زبان میں ہے، جس کو اللہ رب العالمین نے حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ کے نبی علیہ السلام پر نازل فرمایا. یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آسمانی کتابوں کی ایک ممتاز حیثیت ہے جو دیگر دنیا کی کتابوں میں نہیں ہے. اور یہ آسمانی علوم یا آسمانی کتابیں اور ان کے الفاظ ایک جامع معنی اور مفہوم رکھتے ہیں. جتنے ظاہری الفاظ ہیں اسی پر کافی نہیں ہوتا. یہ تھوڑے سے جملے میں بہت سارے معنی اور مفہوم کو رکھنے والے ہیں. اس کے اندر کچھ مشتبہات ہوتے ہیں، کچھ مفصلات ہوتے ہیں، کچھ محکمات ہوتے ہیں. تو اس وجہ سے اس کے سمجھانے کے لیے، اس کے بتلانے کے لیے، اس کے سکھانے کے لیے معلم کی، یعنی استاد کی ضرورت ہوتی ہے. وہ نبیوں کی شکل میں اللہ رب العالمین نے دنیا میں بھیجا ہے. یہی وجہ ہے کہ انبیاء اور رسول زیادہ ہیں، کتابیں کم ہیں. کتابیں صرف 4 کتابیں نازل کی گئی. زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر، تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، اور انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، اور قرآن مجید اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اور اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کو لے لیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لے لیں، جتنے بھی اولو العزم پیغمبر دنیا میں گزرے ہیں، جن کا نام قرآن شریف میں، بعضوں کا نام قرآن شریف میں ہے، بعضوں کا احادیث میں ہے،
یہ جو ہے کل کم و بیش 1.25 لاکھ انبیاء ہیں. 1,24,000 کم اور بیش، کم تھوڑے زیادہ ہو سکتے ہیں اختلاف روایت کی وجہ سے، مگر 1,24,000 ہیں. اور صحیفے اور کتابیں کل ملا کر 104 یا 120 ہیں صرف، اختلاف روایت کے ساتھ 104 یا 120 ہی تک آتی ہیں تعداد ان کی، صحیفوں کی اور کتابوں کی کل ملا کر. تو یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کتابیں کم ہیں، لکھا ہوا میٹیریل جو پڑھنے کے لائق ہے، جو سمجھنے اور سیکھنے کے لائق ہے وہ کم ہے، اور سکھلانے والے سمجھانے والے زیادہ ہیں. اسی سے اندازہ ہو جاتا ہے ایک عقل مند کے لیے کہ سیکھنے اور سکھانے والوں کی کتنی اہمیت ہے، اور ان کے بتلائے ہوئے باتوں پر عمل کرنے کی کتنی اہمیت ہے. کیونکہ اللہ رب العالمین نے جب انسان کی پیدائش کی شروعات کی تو سب سے پہلے اس کو علم ہی کے ذریعے سے خود اللہ رب العالمین معلم بن کر سکھلائے، اور آدم علیہ السلام کو تیار کیا، اور اسی کے ذریعے سے ان کی فضیلت، ان کی برتری، ان کی عزت، ان کی شان و شوکت کو ظاہر کیا. اصل وجہ یہی بنی، علم ہی وجہ بنا. پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا، ان کو ایک رسول کا درجہ دے کر، ایک نبی کا درجہ دے کر وہ آئے. اس کے بعد جب بھی بگاڑ آتا گیا اللہ رب العالمین نے پے در پہ رسولوں کو بھیجتے چلے گئے. تو اب کہنے کا یہاں پر مقصد یہ ہے کہ جس طرح ظاہری الفاظ معنی اور مفہوم کی ایک اہم کتاب ہونے کی حیثیت سے معنی اور مفہوم کا جیسے ایک کردار ہے، اسی طرح یہاں پر ظاہری آیات کا بھی، ظاہری الفاظ کا بھی ایک بڑا اہم رکن ہے یہ. اور اس کی تلاوت پر اللہ رب العالمین اجر عنایت فرماتے ہیں. اس کے پکڑنے پر اجر ہے، اس کے دیکھنے پر اجر ہے، اس کے سننے پر اجر ہے، اس کے پڑھنے پر اجر ہے، اس کے یاد کرنے پر اجر ہے. یعنی اس کے ظاہری الفاظ پر بھی جتنی محنت کی جائے، ہر میدان میں، ہر لائن سے، ہر لائن پر اللہ رب العالمین نے اجر رکھا ہے. اور اس کے علاوہ اس کے اب صرف ظاہری الفاظ سے کافی نہیں، اکتفا نہیں، بلکہ اس کے معنی اور مفہوم کی بھی ایک نمایاں حیثیت ہے. اس کے معنی اور مفہوم ہی میں سارا عمل، ساری باتیں پوشیدہ ہیں. تو معنی اور مفہوم کو پھر دوسرے جگہ درجے پر لے آئے ہیں اللہ رب العالمین نے. سب سے پہلے درجے پر یتلو علیہم آیاتک کہا، پھر دوسرے درجے پر وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ کہا. یعنی کتاب اور حکمت دونوں کو ایک ساتھ جوڑ دیا گیا، کتاب اور حکمت. اب صرف کتاب کہہ کر یعنی سکھلائے کتاب کو کہہ کر بات کو ختم نہیں کی، بلکہ سکھلانے کے ساتھ ساتھ اس سیکھے ہوئے پر عمل کے کرنے کا طور اور طریقے کو بھی ساتھ میں اللہ رب العالمین نے نمایاں کر دیا کہ حکمت کا لفظ لا کر. تو یعنی وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت کے مطابق ہو، یہ مقصد تھا وہاں پر. پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے وَيُزَكِّيهِمْ کا لفظ لے آئے جو کل رہ چکا تھا. تو وَيُزَكِّيهِمْ سے مراد تو وَيُزَكِّيهِمْ سے مراد تزکیہ نفس ہے کہ ان کو، ان کے اعمال کو، ان کے ایمان کو ایسے مانج کر صاف کیا جائے کہ جس میں شرک و بو کی بالکل بو باقی نہ رہے. شرک کی یا کسی اور چیزوں کی، کبر کی، حسد کی، کسی اور مقصد چیزوں کی اس میں بو بالکل باقی نہ رہے. یہ مقصد تھا تزکیہ کے لفظ کے استعمال کرنے کا، کہ ہر طرح سے انہیں مانج کر صاف کیا جائے. غیر اللہ پر کوئی کسی قسم کا بھروسہ، چاہے وہ ظاہری طور پر ہو یا وہ خیالات کے طور پر ہو، خیالات فاسدہ کے طور پر ہو،
جیسے ہمارے اندر آج بھی پایا جاتا ہے کچھ کہ اولاد اگر وراثت کے وارث کے طور پر اگر لڑکے ہوں گے تو کل کے بوڑھے پن میں سہارا بنیں گے، یہ ہوگا وہ ہوگا۔ لڑکوں کا ہونا ایک قابل عزت ہے، لڑکیوں کا ہونا قابل ذلت ہے۔ یا تو پھر جو ہے اگر شوہر ہوں، گھر میں مرد ہوں تو پھر گھر چل سکتا ہے، گھر کا انسان کا گزارا ہو سکتا ہے۔ نوکری ہو تو ہی کھا سکتے ہیں، پی سکتے ہیں۔ پڑھائی لکھائی ہو تو ہی رشتے آ سکتے ہیں، ورنہ رشتے نہیں آئیں گے، رشتے نہیں ملیں گے۔ یعنی جو چھوٹی چھوٹی باتوں میں ہماری روزمرہ کی معمولی سی زندگی سے ہی لے لیں تو چھوٹی چھوٹی باتوں میں ہی کافی چیزیں جو ہیں ہمارے اندر اعتقادی طور پر یہ فاسد عقیدہ ہمارے اندر ایک موجود ہے۔ اس سب کو دور کرنے کا نام ہی تزکیہ نفس ہے۔ اس سب کو، اور یہ ایسی زبان کے بول سے دور نہیں ہوتا، بلکہ اس کے پیچھے محنت کی ضرورت پڑتی ہے۔ اگر یہ زبان کے بول پر اگر یہ کافی ہوتا تو پھر کتاب کو اتار دیا گیا ہوتا، اتنے نبیوں کی محنت کی ضرورت ہی نہ ہوتی، نبیوں کی تربیت کی ضرورت نہ ہوتی۔ اگر کتاب کے پڑھ لینے سے اور کتاب کو سمجھ لینے سے اگر بات مکمل ہو گئی ہوتی تو ابو جہل سب سے بڑا ہدایت یافتہ ہو چکا ہوتا، کیونکہ ابو جہل عربی ادب کا ماہر تھا، عربی زبان کو بخوبی جاننے والا تھا۔ کئی صحابہ تھے، صحابہ کے اندر تو یہ اہل عرب کے اندر تو شعر و شاعری ان کے رگ و ریشے میں بسی ہوئی تھی۔ ان کی کم عمر چھوٹی عمر کی بچیاں بھی کھڑے ہو کر عمدہ اشعار پڑھ لیا کرتی تھیں، اپنی جانب سے عمدہ اشعار کو بنا لیا کرتی تھیں۔ یعنی ان کی فطرت میں ایک طرح سے اشعار بسے ہوئے تھے۔ تو اشعار تو وہی بول سکتا ہے جس کے اندر فصاحت اور بلاغت ہو، علم بیان، علم کلام اس کے اندر ہو۔ تو مگر اب قرآن شریف جب نازل ہوا تو صحابہ بخوبی سمجھ سکتے تھے، اہل عرب اچھی طریقے سے سمجھ سکتے تھے اور اس پر چل سکتے تھے، مگر چلا نہیں گیا۔ تربیت کی ضرورت پڑی، سکھانے اور سمجھانے کی ضرورت پڑی، اس پر عمل کی مشق کی ضرورت پڑی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 2.5 سال میں انہوں نے سورۃ البقرہ سیکھا۔ کچھ صحابہ کے بارے میں یہ تک آتا ہے کہ 10 سال لگے سورہ بقرہ پر عمل کرتے ہوئے اور آگے کی سورت کو جاتے ہوئے۔ تو یہ حال رہا، یہ اس طریقے سے صحابہ نے سیکھا۔ تو مطلب یہ کہ ہر چیز کو مانجھ کر صاف کرنا، دلی کیفیات کو، یہ نہایت ہی ضروری ہے، اور یہ صرف کتابوں کے پڑھ لینے سے حاصل ہونے والی چیز نہیں ہے۔ اگر کسی زبان کے جاننے کے بعد اس زبان میں لکھی ہوئی کتابوں پر مہارت حاصل ہو جانا ہوتا تو آج ہر کوئی انگریزی جاننے والا دنیا کی سارے فنوں میں ماہر ہوتا، انجینئرنگ میں، میڈیسن میں، اور جو ہے ٹیکنالوجی میں، ہر لائن میں وہ ماہر ہو گیا ہوتا کتابیں پڑھ کر۔ مگر یہ بات نہیں ہے۔ اس کو مہارت حاصل ہونے کے لیے اس کو باقاعدہ استاد کے زیر نگرانی میں تربیت پانا اس کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ جب تک وہ تربیت نہیں پاتا استاد کے زیر نظر، وہ اس لائن کا ماہر نہیں کہلایا جا سکتا۔ اسی طریقے سے یہ آسمانی کتاب ہے، کسی غیرے کی لکھی ہوئی کتاب نہیں ہے، اور اس کے اندر انسان کی زندگی کا جو مقصد ہے وہ اور انسان کی ضرورتیں، اس مقصد کو پورا کرنے میں جو مددگار ثابت ہوں گی وہ ضرورتیں، یہ دونوں کے احکامات اور اس کے طور و طریقے اس میں درج ہیں، تو اس کو معلم کی انتہائی ضرورت ہے۔ بغیر معلم کے، بغیر تربیت کے یہ بات پوری نہیں ہو سکتی۔ مگر یہاں پر آ کر کچھ کے عقیدے بگڑ گئے۔ کسی نے کہا کہ صرف قرآن کافی ہے، اس سے ہمارا کام بن جائے گا، ہم خود اپنی سمجھ سے اس کو کر سکتے ہیں، ہمیں مربیوں کی ضرورت نہیں۔ یہ نصارہ کا طریقہ ہے۔ نصارہ نے بھی یہی غلطی کی، اپنے علماء کو، اپنے مربیوں کو چھوڑ دیا اور خود ہی نکل گئے۔ پھر اس کے بعد وہ نفس ان کا استاد بن گیا، شیطان ان کا استاد بن گیا،
اور وہ اس میں تحریف کرنے لگ گئے، راستے سے گمراہ ہو گئے۔ اب بعضوں نے کیا کیا؟ بعضوں کا یہ حال رہا، اور امت کے بعضوں کا، ہمارے امت کے بعضوں کا یہ حال رہا کہ قرآن کو اور اللہ کے احکامات کو اور قرآن کو چھوڑ دیا، صرف مربیوں اور شیخ کو پکڑ لیے۔ یا تو افراط کر رہے ہیں یا تو تفریط کر رہے ہیں، دو گروہ ہیں مل کر۔ ایک گروہ بالکل افراط کر رہا ہے کہ بالکل کسی کی ضرورت نہیں، کسی مربی کی ضرورت نہیں، کسی شیخ کی ضرورت نہیں، کسی واسطے اور وسیلے کی ضرورت نہیں، سیدھے قرآن کو پکڑ لو، سیدھے حدیث کو پکڑ لو، کام مسئلہ حل ہو جائے گا، دنیا اور آخرت کے مسائل پر ہم عبور حاصل کر لیں گے۔ مگر یہ نصارہ کا طریقہ ہے، یہ حد سے یہ گمراہی کا راستہ ہے۔ اب دوسرا فرقہ، دوسرا گروہ نے یہ کیا کہ تفریط کر بیٹھا، کہ جو مربی، جو شیخ ہیں، جو معلم کی حیثیت رکھنے والے ہیں، ان کو ہی سب کچھ بنا لیے۔ یہ نہیں دیکھا کہ ان کی خود کی زندگی اللہ کے احکامات اور نبی کے طریقے کے مطابق ہے یا نہیں، اس کو دیکھنا چھوڑ دیا، اس کو نظر انداز کر دیا۔ بالکل اندھے ہو کر کسی مشیخ اور کسی مربی کے اس میں آ گئے، زیر نظر آ گئے۔ جو خود مربی شیخ یا مشیخ ہو یا مربی ہو، خود شرعیات کا متبع نہیں، سنت نبوی کا متبع نہیں، تو وہ کسی اور کا شیخ اور مربی کیسے ہو سکتا ہے؟ ہمیں یہ دیکھنا ہے اپنے شیخ اور مربی کو چننے میں، اپنے معلم کو چننے میں سب سے پہلی بات یہ دیکھنا ہے کہ وہ خود مریض نہ ہو۔ اگر ہم کسی ڈاکٹر کو چنتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ وہ خود کیسا ہے، بیمار تو نہیں۔ اگر ہم کسی کینسر کا علاج کروانے جا رہے ہیں اور ڈاکٹر خود کینسر کا اگر مریض ہو تو اس سے کیا علاج کروائیں گے؟ علاج کروائیں گے؟ ہم نہیں کروا سکتے۔ ارے بیچارہ خود ہی کینسر کا مریض ہے، وہ ہمارا کیا علاج کرے گا؟ یہ بات آ ہی جاتی ہے۔ تو اگر کوئی ڈاکٹر اندھا ہے تو اس کے پاس آنکھوں کے علاج کے لیے بندہ نہیں جائے گا، کہ وہ خود اس نے اپنی آنکھیں نہیں سنبھال پائی تو ہماری کیا آنکھوں کو وہ درست کرے گا؟ تو مربی اور معلم ایسا ہو جو خود پورے اللہ کے احکامات پر چلنے والا ہو، وہ گناہوں سے پاک ہو، گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے والا ہو، خدا کے خوف میں لرزنے اور کانپنے والا ہو، اللہ کے نبی علیہ السلام کے سنتوں پر 100% طریقے سے عمل کرنے والا ہو، تب جا کر پھر وہ ہمارا علاج کر سکتا ہے، ہمارا وہ مربی بن سکتا ہے، ہمارے لیے وہ مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ تو اب یہاں پر جو تزکیہ نفس کا جو لفظ لایا گیا، یہ اس میں تزکیے کے لیے اپنے شیخ اور مربی کو چننے میں بڑی احتیاط کے ساتھ کام لینا ہے، اور قرآن، اور یہ اہم رکن ہے، یہ اسلام کا یہ اہم رکن ہے، تیسرے نمبر پر آ رہا ہے۔ ایک تو یہ کہ تلاوت کی جائے کتاب کی، دوسرا کیا؟ دوسرا کتاب کے علوم کو سیکھا جائے اور اس کے حکمت کو جانا جائے، یہ تو دوسرے نمبر پر آ گیا۔ اور تیسرے نمبر پر تزکیہ نفس۔ اب اس کے لیے اللہ رب العالمین نے اپنے کلام میں بہت سارے جگہوں پر بہت ساری طریقوں انداز سے ہمیں اس کی تعلیم دی ہے کہ کس طرح سے ہو، تعلیم کا انداز، تزکیہ نفس کا انداز کس طریقے سے ہو۔ اس جگہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو تم ڈرو اللہ سے اور وکونوا مع الصادقین، اور صادقین کے ساتھ رہو۔ اب صادقین کے ساتھ رہو سے مراد کیا ہے؟ صادق، صدیق جو ایک درجے کا نام ہے، یہ نہیں کہ سچ کہنے والے کا نام، ایک درجے کا نام ہے۔ اب وہ درجہ کون سا ہے؟ جیسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہوا، انبیاء اور شہداء کے بعد صدیقین کا درجہ ہے۔ اب صدیقین کا درجہ، اب یہ بات نہیں کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سچ بولنے والے تھے، تو پھر کیا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی ہونے کی بشارت دے چکے ہیں، اور جن صحابہ سے اللہ رب العالمین نے اپنی رضامندی کا اظہار کیا ہے سورہ فتح میں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہا ہے۔ ایک منٹ
وبرکاتہ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی معاف کرنا، تھوڑا طبیعتیں خراب ہیں بچوں کی، تو اس کی وجہ سے. اللہ شفائی کاملہ دے. آمین. پودینے کا پانی بھابھی پلائیے گا، پودینہ سونف الائچی کا. ہاں انشاءاللہ. جی تو دیکھیں گے ہم آگے کہ اللہ رب العالمین کیا فرما رہے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. یعنی یہ صدیق کا جو درجہ ہے، یہ ایک خاص درجہ ہے جس کو اللہ رب العالمین نے اپنے نبیوں، اپنی قرآن شریف میں بھی اس کا تذکرہ فرمایا ہے کہ ان اللہ کہ کیا فرمایا، کسی کو یاد ہے؟ میرا ذہن بالکل ابھی ڈسٹرب ہو چکا ہے. اب کون سی آیت پڑھ رہی ہیں بھابھی؟ میں وہ آیت انعم اللہ علی النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. اس میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ انعام کیے ہوئے لوگ وہ ہیں علی النبیین، نبی، اور صدیقین، یعنی نبیوں کے بعد صدیق کا درجے کو لے آئے، نبی کا درجہ، پھر صدیق کا درجہ، پھر اس کے بعد شہداء کا درجہ، پھر اس کے بعد صالحین کا یعنی نیک لوگوں کا درجہ رکھا اللہ رب العالمین کے نزدیک. تو ایک درجے کا نام ہے، یعنی یہ خاص قسم کا درجہ ہے، یہ سبقت کرنے والوں کا درجہ ہے، یعنی ہر نیک عمل میں آگے بڑھنا. جیسے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ایمان کا لانے کا جب مسئلہ آیا تو اس میں آگے نکل گئے، سب سے پہلے ایمان لے آئے. اور اسی طریقے سے جب مال کے خرچ کرنے کی باری آئی تو سب سے پہلے آگے نکل آئے. جب اللہ کے نبی علیہ السلام کا ساتھ دینے کی جب بات آئی تو سب سے پہلے نکل آئے. یعنی کوئی گھڑی، کوئی لمحہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی زندگی کا ایسا نہیں رہا جس میں ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان کا ساتھ نہ دیا ہو یا ان کے ساتھ نہ رہا ہو. غار حرا میں بھی 3 دن مستقل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو تکالیف آئیں، ساری تکالیفوں کو برداشت کیا. تو یہ ایک درجہ ہے. تو اللہ رب العالمین یہ فرما رہے ہیں کہ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، کہ تم صادقین کے ساتھ رہو، یعنی ایسی جماعت کے ساتھ رہو. یعنی رہنے کی تعلیم دے رہے ہیں. یہ نہیں کہ تم کتاب پکڑ لو اور نبی کے احکامات کو پکڑ لو اور اپنے آپ چلنا شروع کر دو، نہیں، یہ نہیں کہا، بلکہ باقاعدہ ایک تربیت میں رہنے کو کہا، تربیت میں اپنے آپ کو رکھنے کو کہا، کسی سے جڑے رکھنے کو کہا. پھر آگے اللہ رب دوسرا ایک جگہ فرما رہے ہیں کہ اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون. یعنی یہی لوگ سچے ہیں، یعنی صدیق ہیں، سچے ہیں، اور یہی لوگ تقوی والے ہیں. تو پتہ کیا چل رہا ہے کہ تقوی اور پرہیزگاری کی والوں کے اندر سے ہی یہ جماعت نکلتی ہے صدیق کی. صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یہاں پر سورہ فاتحہ میں بھی کہا کہ ہمیں چلا ان لوگوں کے راستے پر جن پر تیرے نے انعام کیا ہے، اور بچا ان لوگوں کے راستے سے جن پر تیرا غصہ ہوا ہو یا راستے سے بھٹک گئے ہوں، گمراہ ہو چکے ہوں. یعنی کسی نہ کسی کا نبیوں کے علاوہ کسی ایسوں کا راستہ چن کر پکڑ کر چلنے کی یہاں پر تعلیم دی جا رہی ہے. یا ایھا الناس انی ترکت فیکم امرین ما ان اخذتکم به لن تضلوا کتاب اللہ و اطرۃ اہل بیتی. یعنی ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ میں تمہارے درمیان 2 چیزوں کو چھوڑ کر جاتا ہوں، ان دونوں کو مضبوطی کے ساتھ پکڑنا، ایک کتاب اللہ، دوسرا سنت رسول اللہ. پھر ایک اور حدیث بخاری شریف کی حدیث ہے کہ میرے بعد ابوبکر اور عمر کا اتباع کرو. ایک اور حدیث ہے کہ میرے بعد میری سنت اور میری سنتوں پر اور میرے خلفائے راشدین کے سنت پر چلو. پھر ایک اور حدیث ہے کہ میرے بعد میرے صحابہ کے نقش قدم پر چلو، وہ آسمان کے ستاروں کی طرح ہیں، جس کسی کے بھی راستے پر چلو گے منزل تک پہنچ جاؤ گے. تو اس طریقے سے جا بجا اللہ رب العالمین نے اپنے پاک کلام میں اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی احادیث موجود ہیں، جس میں کسی نہ کسی کی اپنے آپ کو تربیت کے ہمیں دینا، کسی ایک کو اپنا مربی بنا کر چلنا، مگر وہ کیسے ہوں؟ وہ متقین میں سے ہوں، وہ متقین کی جماعت میں سے ہوں، جن کی زندگی میں 100% اللہ کے احکامات اور نبی کا طریقہ موجود ہو 100% طریقے سے. یہ نہیں کہ ان کی زندگی ایسی نہ ہو
کہ اپنی ضروریات اور دنیا کے نئی ترقی یافتہ دور کے لحاظ سے وہ شریعت کو ڈھال چکے ہوں، ایسا نہیں۔ آج ہم ان لوگوں کو پسند کرتے ہیں جو ہماری ضروریات کے مطابق شریعت کو ڈھال لیے ہوں، شریعت کو ہماری نئے لائف اسٹائل کے مطابق شریعت کو اس سانچے میں ڈھال لیے ہوں، اس سانچے میں اتار لیے ہوں۔ ایسے ہمیں زیادہ پسند آتے ہیں، کیونکہ یہ لبرل لگتا ہے، اس میں ایکسٹریمزم نہیں نظر آتا، اور یہ ہمیں آسان لگتا ہے کہ ہم اس میں چل سکتے ہیں۔ مگر شریعت کا نام یہ نہیں ہے۔ دین اور شریعت یہ ہے کہ اپنے آپ کو اس میں ڈھال لیا جائے، اپنے آپ کو، اپنے ماحول کو، اپنی زندگی کی ضروریات کو شریعت کے مطابق ڈھال لینے کا نام دین ہے۔ تو اس کا خیال ہمیں بہت ہی زیادہ رکھنے کی ضرورت ہے۔ تو جہاں پر عبادات کو ہمیں سدھارنے کی ضرورت ہے، عبادات کو سیکھنے کی ضرورت ہے، اللہ کے احکامات کو سیکھنے کی ضرورت ہے، جسم کی پاکی، بدن کی پاکی، بدن کے کپڑوں کی پاکی، ہمارے ارد گرد رہنے سہنے کے چیزوں کی پاکی، مکانات کی پاکی، اسی طریقے سے دل کی پاکی، ہمارے اندرونی جسم کی پاکی، اندرونی خیالات کی پاکی، ہمارے سوچ و فکروں کی پاکی، یہ بھی ضروری ہے۔ اور صرف پاک اسی پر اختصار نہیں ہے، اسی پر کافی نہیں ہے بات، اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جو جسم سے نکلنے والے اعمال ہیں ظاہری، اور ہمارے جسم سے نکلنے والے جو اخلاق ہیں ظاہری، اس پر بھی محنت کی ضرورت ہے۔ جس درجے پر ہم اعمال کو اہمیت دیتے ہیں کہ نماز کا پڑھنا ضروری ہے، اور نماز کو اچھی طرح پڑھنا ضروری ہے، اس کے آداب کا لحاظ رکھتے ہوئے پڑھنا ضروری ہے، روزوں کا آداب کا رکھنا ضروری ہے، حج باقاعدہ سیکھ کر کرنا ضروری ہے، اور اس کے پورے آداب کا رعایت رکھتے ہوئے کرنا ضروری ہے۔ جس طریقے سے ہم اس کو اہمیت دیتے ہیں اور اس کو سیکھتے ہیں، اسی طریقے سے اخلاق کو بھی اہمیت دینا اور سیکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ جو اعمال ہم کر رہے ہیں عبادت کے طور پر، ان کی حفاظت صرف و صرف اخلاق سے ہی ہوگی۔ بغیر اخلاق کے ہمارے اخلاص سے کیے ہوئے اعمال بھی ضائع ہو جائیں گے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس دین اسلام صرف اعمال یا نماز روزہ نہیں سکھاتا، بلکہ اخلاق بھی سکھاتا ہے۔ تو آگے اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ، جو کوئی پھر جائے دین ابراہیم سے، دین ابراہیمی کو، ملت ابراہیمی کو اختیار کرنے سے پھر جائے، ہٹ جائے، إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ، وہ جو ہے صرف و صرف احمق یا بیوقوف ہی ہوگا یہ کرنے والا۔ سفہ کہتے ہیں بیوقوف کو، احمق کو۔ تو اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، بے شک ہم نے ان کو دنیاوی زندگی میں چن لیا ہے، ہم نے پسند کر لیا ہے، چن لیا ہے، سلیکٹڈ ہیں یہ۔ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور بے شک یہ لوگ جو ہیں آخرت میں نیکوکاروں میں ہوں گے، صالحین میں سے ہوں گے۔ کون؟ ملت ابراہیمی پر چلنے والے، اور اس سے پھر جانے والے بیوقوف اور احمق کہا، اور اس پر چلنے والوں کو صالحین کہا، صلحاء کا درجہ عنایت کیا۔ تو اب یہاں پر ہمیں بات یہ سمجھنی ہے کہ ملت ابراہیمی کا لفظ اللہ رب العالمین نے استعمال فرمایا ہے، جو ہم نے پیچھے اس کا تذکرہ کر لیا کہ 30 احکامات میں اس کو 30 صفات میں اس کو اللہ رب العالمین نے ڈھانک دیا ہے۔ تو اب اس 30 صفات کے زمرے میں جو چیزیں آتی ہیں سب کو شامل ہو رہیں گی، اور اس کے علاوہ خصائل ملت ابراہیمی کی جو خاص خصوصیات ہیں جس کو ہر نبی کرتے آئے، اور سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام نے شروعات کی، جیسے ناخن کا کترنا، بالوں کا نکالنا، زیر ناف کے بالوں کا صاف کرنا، بغل کے بال کا صاف کرنا، ختنے کا کرنا، مونچھوں کا کٹوانا، داڑھی کا بڑھانا، یعنی یہ ساری ظاہریت
ظاہری پاکی و صفائی اور ظاہری اسلامی شعار کو اپنانا۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ سب سے پہلے ازار پہننے والے ابراہیم علیہ السلام تھے، سب سے پہلے ناخن کاٹنے والے ابراہیم علیہ السلام تھے، سب سے پہلے داڑھی بڑھانے والے اور مونچھ کٹوانے والے یہ ابراہیم علیہ السلام تھے۔ یعنی کچھ صفات رہیں جو ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے کیا، تو اسی وجہ سے اس کو ملت ابراہیمی میں داخل کر دیا گیا ہے۔ تو اب اس کو معمولی نہ سمجھتے ہوئے اس ایک کو بات بتائیے، جی آپ نے کہا ناخن کاٹنے والے، مطلب زائد ناخن، اس سے پہلے لوگ نہیں کاٹتے تھے؟ ہاں اس کا اہتمام نہیں تھا۔ اب آتا ہے نا قوم ہود کے بارے میں کہ اپنے ناخنوں سے کریت کر پہاڑوں میں بڑے بڑے اونچے اونچے محلات بنا لیا کرتے تھے، تو کیا پتہ چلا کہ ناخن ان کے بڑے بڑے تھے۔ یعنی ہمارے اندر کیا ہے، ابھی ہماری شریعت میں کیا ہے کہ جمعے کے دن ناخن کاٹا جائے، یعنی ذرا سا بھی اگر آ جائے زائد ناخن تھوڑا سا بھی بڑھ جائے تو اس کو کٹوا لیا جائے، اس کو کاٹ لیا جائے۔ تو اس میں بہتر یہ ہے، افضل یہ ہے کہ ہر جمعہ کو کاٹ لیا جائے، تو ہفتے بھر میں جتنا بھی بڑا ہوا رہے گا وہ کٹ جائے گا۔ اب شیطان نے ایسی پٹی پڑھائی کہ ناخنوں کا بڑھانا ہمارے لیے ایک تہذیب بن گیا ہے یا نہیں؟ مگر اس سے فیشن، ہاں تہذیب نہیں، فیشن۔ ہاں وہ فیشن نہیں تو تہذیب کا نام دے دیا گیا ہے نا۔ جو بھی فیشن کرتے ہیں اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں؟ ہم تہذیب یافتہ ہیں، اور جو فیشن سے خالی ہے ان کو کیا سمجھتے ہیں؟ یہ دقیانوسی خیالات کے ہیں، آؤٹ ڈیٹڈ ہیں، ان کو طریقہ نہیں، ان کو سلیقہ نہیں، یہ بات ذہن میں آ جاتی ہے۔ تو اللہ پاک ہمیں معاف فرمائے، ہم نے ہی یہ اس ماحول کو جنم دیا ہے۔ اگر بچوں کو بچپن ہی سے اگر اللہ کے احکامات اور نبی کے طریقے اگر دل و دماغ میں پیوست کر دیا جاتا اور گندگی کو بیان کیا گیا ہوتا کہ یہ اللہ کے نبی کی شریعت نہیں، یہ اللہ کے نبی کا دین نہیں، تو پھر آج یہ بات پیدا نہیں ہوئی ہوتی۔ اور ساتھ میں دعاؤں کی بھی ضرورت کا اہتمام بھی رہنا ہے، صرف زبان سے کام نہیں چلتا، زبان کی لفاظی تو کوئی کام کرنے کی نہیں ہے، اصل تو دعاؤں کا ہونا ضروری ہے۔ کہ جس طریقے سے کسان کھیتی کرنے کے لیے پہلے ہل چلاتا ہے، پھر زمین کو زرخیز بنانے کے لیے ایک تو ہل بھی چلاتا ہے، پھر پانی ڈالتا ہے جس سے زمین کی مٹی نرم ہو جاتی ہے، پھر اس کے بعد بیج کو بوتا ہے زمین کو نرم کرنے کے بعد، اور وہ محنت سے کھدائی سے زمین پر کھدائی کر کے اور اس پر پانی ڈال کر اس کو نرم کیا جاتا ہے، پھر اس کے بعد بیج بویا جاتا ہے، تو پھر اس میں سے سرسبز و شاداب ہرے بھرے کونپلے نکل آتے ہیں جو انتہائی خوبصورت نظر آتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے ہمارا بھی یہ کام ہو کہ دن میں ہم محنت کریں گے، کھدائی کا کام کریں گے، ہم کسان بن کر جئیں گے اپنی اولادوں کے لیے، اپنے ارد گرد والوں کے لیے، کہ دن میں ان کی خدمتیں بھی کریں گے، ان کو نیک نصیحت سے سمجھائیں گے بھی، پھر راتوں کے اندھیری میں تہجد میں اٹھ کر اللہ سے خوب گڑگڑا کر ان کے حق میں ہدایت کو مانگیں گے کہ اللہ ہم جو محنت کو لے کر چل رہے ہیں اس میں تو ہی جو ہے، تو اس میں روح ڈالنے والا ہے، تو ہی اس میں جان پیدا کرنے والا ہے، تو اسے ہدایت دے۔ ایک ایک کا نام لے لے کر ہم دعائیں مانگیں گے تو ضرور اللہ پاک دعا قبول کریں گے۔ تو آج ہمارا رونا نہیں ہے، صرف زبان سے لفاظی ہے، تو پھر ہدایت نہیں مل سکتی۔ اور جتنا ہو سکے اتنا ہم جو ہے اپنی ظاہری کو بنانے کی کوشش کریں گے۔ اگر ظاہر پر اگر ہماری محنت ہوگی تو باطن اللہ رب العالمین بنا ہی دیں گے۔ یعنی ظاہر پر محنت کس لیے ہو کہ اس کا اثر باطن پر پڑتا ہے، باطن پر پڑتا ہے۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں کون آئے؟ جادوگر آئے
اور انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کا لباس کی طرح لباس پہن کر آئے، حلیہ موسیٰ علیہ السلام کا اختیار کر لیا. ایسے ہی ایک مذاق کے طور پر انہوں نے اختیار کیا تھا، کوئی مقصد نہیں تھا، کوئی عظمت کی وجہ سے نہیں تھا، بلکہ یوں ہی انہوں نے اختیار کر لیا تھا. موسیٰ علیہ السلام کہ سب سے بڑا جادوگر ہے تو چلو ہم بھی تو جادوگر ہیں اور ہم اسی کے لباس میں ہم جائیں گے. تو ظاہری لباس انہوں نے جب موسیٰ علیہ السلام کا اختیار کیا تو روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ رب العالمین یہ ایک وجہ بنی کئی وجوہات میں سے یہ بھی ایک وجہ بنی کہ اللہ رب العالمین نے ان کے باطن کو بھی بدل دیا کہ وہ سارے کے سارے ایمان میں داخل ہو گئے اور اسی مجلس میں شہید بھی کرا دیے گئے. ان کے اختلافی ہاتھ اور پیر کاٹ دیے گئے، مگر اس کے باوجود اور ان کو قتل کر دیا گیا سارے جادوگروں کو، مگر اس کے باوجود اپنے ایمان سے ہلے نہیں ٹلے نہیں. یعنی ایمان کی مضبوطی اتنی ان کے دل کے اندر داخل ہو گئی تھی کہ ابھی کے ایمان لائے ہوئے مگر ایمان سے ہٹے نہیں، اپنی زندگی دینے کو تک تیار ہو گئے. تو یہ ہے باطن کا بننا. تو ظاہر کے ساتھ ساتھ باطن بنا ہو، باطن کے ساتھ ساتھ ظاہر بھی بنا ہو. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ صرف ہم باطن پر محنت کریں گے کافی ہے، ظاہر کو تو اللہ پاک دیکھنے والے نہیں، ظاہر کی بھی اہمیت ہے. اسی وجہ سے اللہ کے ملت ابراہیمی میں جو احکامات جو خصائل ہیں وہ ساری ظاہریت پر ہیں. اور اسی طریقے سے اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے بھی ظاہر پر محنت کی. صحابہ کی مجلس میں اگر کوئی گہرے رنگ کا لباس پہن کر آتا منع فرماتے، کوئی پتلا کپڑا آتا تو اس کو کہتے کہ عورتوں کو دے دو اور اس کو دوہرا کر کے دوپٹہ بنا لیں. اسی طریقے سے کسی کی اونچی عمارت دیکھتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراضگی کا اظہار فرمایا تو صحابی گئے اور اس کو ڈھا دیا. یعنی بے ضرورت چیز کے استعمال پر، بے ضرورت کسی چیز کے بنانے پر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تنکیر کی، خلاف ضرورت اگر ہو. اسی طریقے سے عورتوں کے حلیے اختیار کرنے پر بھی تنقید کی، غیروں کی شباہت اختیار کرنے پر بھی تنقید کی. کھانا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب کھانا خوان پر رکھا گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اتنا زیادہ زرد پڑ گیا، یعنی اتنا زیادہ سرخ ہو گیا، لال ہو گیا کہ صحابہ پہچان گئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ غصے میں آ چکے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چہرے کو موڑ لیا، چہرہ پلٹ کر بیٹھ گئے پلٹا کر، جب تک کہ اس کو ہٹایا نہیں گیا اور دسترخوان نیچے بچھایا نہیں گیا. اس کو ہٹائے صحابہ اور پھر دسترخوان نیچے کو بچھائے. تو اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ایسے کھانا کھاتا ہوں جیسے ایک غلام کھاتا ہے. یعنی اس میں بھی یعنی ظاہر پر محنت کی جا رہی ہے، یہ نہیں کہ دل پاک ہے، دل کے اندر ہمارے کوئی گھمنڈ نہیں ہے، دل کے اندر ہمارے کوئی بڑائی نہیں ہے، یہ اس پر کافی نہیں سمجھا، بلکہ بظاہر ظاہر پر محنت کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. اللہ کے نبی علیہ السلام کے مکان میں کہیں سے پردہ آیا ہوا تھا اور پردہ انہوں نے گھر کے ایک حصے میں لٹکایا ہوا تھا، اس پر تصویریں بنی تھیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا کر رہے تھے، نماز سے فارغ ہو کر کہا کہ اس کو فوراً ہٹا دو، میں اب دوبارہ یہاں اس کو دیکھنا نہیں چاہتا. یعنی تصویر والے پردے کو ہٹا دیا گیا. ایک روایت میں آتا ہے کہ تکیے کے غلاف میں تصویر تھا، اس کو ہٹا دیا گیا. یعنی ظاہر پر محنت کرائی گئی. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ظاہر کی اہمیت ہے، ظاہر پر محنت کی ضرورت ہے. چلیں ہمارا وقت کافی نکل گیا اور باتیں رہ جاتی ہیں، وقت نکل جاتا ہے. چلیں سبحان اللہ. میں ایک واقعہ بتانا چاہ رہی تھی، انشاءاللہ کل بتا لیتی ہوں، یاد دلا دینا، پھر اس کے بعد ہم آگے بڑھیں گے. ٹھیک ہے جی. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. تقال العثار العظام به ويغدو الهوى ككبش ذبيح بذكر الإله تطيب الحياة تسر أسارير وجه صبيح تسر أسارير
صبي